صحابت بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، آخری لمحات ہے، یہ فرمائیے کہ جب ہم محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ کا قول جو ہے وہ حضرت عمر خطاب کا کئی موقعوں کے اوپر یہ سنائی دیتا ہے کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس قول کو اور اس محبت کو امام کے اور حضرت عمر خطاب کے ذرا کھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی عاجزی پر یہ بات دلالت کرتی ہے اور محبت اہل بیت پر یہ چیز دلالت کر رہی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ فرمایا جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر فرمایا کہ عمر یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، تو اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر علی حاضر نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہاں پر لو کا لفظ جو ہے نا کہ اگر حاضر نہ ہوتے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی عہدے کے اوپر فائز ہوں، چاہے ہمارا سکہ مانا جا رہا ہو، لوگ ہماری بات کو سن رہے ہوں، تو کوئی بھی بندہ اگر ہمیں کوئی اچھی بات بتائے، ہماری رائے کے خلاف بات کرے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی شان کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ شاہ جی، یہ جو ذکر ہے عمر نہ ہوتا، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا واقعہ وہاں بھی ملتا ہے جہاں پہ حجر اسود جو اس کے سامنے کھڑے ہیں اور امام علی کرم اللہ کہہ رہے ہیں عمر یاد کرو جب ہم عالم ارواح میں تھے۔ وہ جملہ بھی مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، محبت اہل بیت اور عمر خطاب۔ یقیناً سیدنا علی المرضی کرم اللہ کریم کے پاس بطور امیر المومنین آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں رات پہرا دے رہا تھا، فلاں حویلی کے قریب سے میں گزرا تو مجھے کچھ نوجوانوں کی آواز آئی، تو میں نے دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر سائڈ سے دیکھا تو وہ شراب پی رہے تھے۔ تو میرے پاس سب چونکہ گواہ نہیں ہے، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے ان کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ تو وہاں سیدنا علی مرزا نے جو مشورہ دیا وہ میں سمجھتا ہوں ایک قانون ہے۔ فرمایا یا امیر المؤمنین البینہ او حد فی ظہرک، یا آپ گواہی پیش کریں گے بطور امیر المؤمنین، صرف امیر المؤمنین کافی نہیں آپ کا دیکھنا، یا گواہ لے کر آئیں یا خاموشی اختیار کر لیں، وگرنہ حد قذف آپ کی پشت پہ لگ جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، محبت اہل بیت۔ واہ 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 واہ۔ یہ بات کر رہا تھا، یہ جو واقعہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممتاز کا اور امام حسن کا اگر آپ واقعہ سنا دیں گے نا تو دل تازہ ہو جائے گا۔ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ جو عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین کا آپس میں مکالمہ ہوا، کہا چل میرے نانا کے غلام کے بیٹے۔ اب عبداللہ بن عمر دیکھ رہے ہیں میرے باپ کی حکومت پوری دنیا میں ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، اور آ کے کہا کہ حسین نے یہ بات کہی ہے، تو فرمایا جاؤ حسین سے لکھوا کے دے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس میں اف اینڈ بٹ کر رہے ہیں نا، کہ یہ عمر کا اعزاز ہے، کہ عمر کہہ رہا ہے مجھے فخر ہے میں حسین کے نانا کا غلام ہوں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین کے نانا کے غلام کے غلام ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آخری حصہ، واہ یار، واہ واہ۔ محبت اہل بیت کی تناظر میں گفتگو چل رہی ہے تو میں بھی تبرک کے وصولی کے لیے جو ہے نا اپنا حصہ ڈالتا چلوں۔ حضرت عمر فاروق ممبر پر موجود ہیں اور اپنے زمانے کا امیر المومنین اور اپنے زمانے کا امام خطبہ جمعہ عطا ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے ہیں اور اپنے معصومیت میں بچپن میں جس طرح ایک کیفیت ہوتی ہے، کہا کہ میرے نانا کا جو ممبر ہے اسے خالی کریں اور نیچے آ جائیں۔ اب سارے اصحاب جو عمر فاروق کی شان و عظمت سے واقف ہیں، ان کے کنٹریبیوشن سے واقف ہیں، رسول رحمت کی نگاہ میں ان کی جو قدر و منزلت تھا اس سے واقف ہیں، اب سارا مجمع دم بخود اور دیکھتا ہے کہ عمر فاروق اب کیا کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمر فاروق ممبر سے نیچے اترتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر ان کے جو گھٹنے مبارک ہیں ان کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑتے ہیں، دیکھا کیا عالم ہے، اور گریہ کی کیفیت میں اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ممبر ہے یہ بھی آپ کے نانا کا ہے، اور عمر کے سر پر یہ جو بال ہیں یہ بھی آپ کے نانا کے ہیں۔ یہ جو بال کی بات ہے، یہ بال کی بات بڑی ہے بتانے والی۔ عربوں کے اندر رواج یہ تھا کہ جو غلام ہوا کرتے تھے نا ان کو بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے سر منہ دیے جاتے تھے تاکہ دور سے دیکھے جائیں۔ کہا یہ بال اس لیے ہیں کہ اگر آج عمر تیرے نانا کی غلامی کے اندر موجود نہ ہوتا تو کسی اور کا غلام ہوتا۔ یہ عزت اور فضیلت جو ہے یہ اسی نسبت سے ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ ڈاکٹر صاحب کی
تائید میں ایک جملہ صرف اجازت دیں. آپ نے ایک دفعہ امام حسین کو نا لوگوں کے مجمع میں کھڑے کر کے فرمایا, اپنا جو سر کے اوپر تاج کہہ لیں آپ, پگڑی تھی کچھ کہہ لیں, تو بطور امیر نے فرمایا ما ترا فی رؤوسنا اللہ ثم انتم, یہ جو میرے سر پہ پگڑی ہے نا بطور امیر المومنین, اس کا سبب آپ کے نانا اور آپ ہیں. کہنے بعد یہ آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے عطا کی. میں کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی, ہم حسین کے نانا کے غلام ہیں اور اسی لیے ہم صحابہ اور اہل بیت کے غلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کیا بات ہے, جو کہ میرے اور اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ہم نے سیکھی اصحاب سے ہے. اصحاب نے ہمیں بتایا کہ اور یہ جملہ جو ہے وہ اپنے جرنیل کو کہہ رہے ہیں حضرت عمر خطاب, کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنی جنگوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں, اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو وہ صرف دین اسلام کی وجہ سے دی ہے. صحابت بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, آخری لمحات ہے, یہ فرمائیے کہ جب ہم محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ کا قول جو ہے وہ حضرت عمر خطاب کا کئی موقعوں کے اوپر یہ سنائی دیتا ہے کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس قول کو اور اس محبت کو امام کے اور حضرت عمر خطاب کو ذرا کھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی عاجزی پر یہ بات دلالت کرتی ہے اور محبت اہل بیت پر یہ چیز دلالت کر رہی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ فرمایا جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, کھڑے ہو کر فرمایا کہ عمر یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. چونکہ وقت مختصر ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا, تو اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر علی حاضر نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. یہاں پر لو کا لفظ جو ہے نا کہ اگر حاضر نہ ہوتے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی عہدے کے اوپر فائز ہوں, چاہے ہمارا سکہ مانا جا رہا ہو, لوگ ہماری بات کو سن رہے ہوں, تو کوئی بھی بندہ اگر ہمیں کوئی اچھی بات بتائے, ہماری رائے کے خلاف بات کرے تو اس کو قبول کرنا چاہیے, اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی شان کا بھی اعتراف کرنا چاہیے. بے شک, بے شک. شاہ جی, یہ جو ذکر ہے عمر نہ ہوتا, علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے, اس کا واقعہ وہاں بھی ملتا ہے جہاں پہ حجر اسود جو اس کے سامنے کھڑے اور امام علی کرم اللہ کہہ رہے ہیں عمر یاد کرو جب ہم عالم ارواح میں تھے. وہ جملہ بھی مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے, محبت اہل بیت اور عمر خطاب. یقیناً سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہہ کریم کے پاس بطور امیر المومنین آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں رات پہرا دے رہا تھا, فلاں حویلی کے قریب سے میں گزرا تو مجھے کچھ نوجوانوں کی آواز آئی, تو میں نے دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر سائڈ سے دیکھا تو وہ شراب پی رہے تھے. تو میرے پاس سب چونکہ گواہ نہیں ہے, لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو مجھے ان کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. تو وہاں سیدنا علی مرزا نے جو مشورہ دیا وہ میں سمجھتا ہوں ایک قانون ہے. فرمایا یا امیر المؤمنین البینہ او حد فی ظہرک, یا آپ گواہی پیش کریں گے بطور امیر المؤمنین, صرف امیر المؤمنین کافی نہیں آپ کا دیکھنا, یا گواہ لے کر آئیں یا خاموشی اختیار کر لیں, وگرنہ حد قذف آپ کی پشت پہ لگ جائے گی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, محبت اہل بیت. واہ 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 واہ. یہ بات کر رہا تھا, یہ جو واقعہ, اور میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممتاز کا اور امام حسن کا اگر آپ واقعہ سنا دیں گے نا تو دل تازہ ہو جائے گا. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ جو عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین کا آپس میں مکالمہ ہوا, کہا چل میرے نانا کے غلام کے بیٹے. اب عبداللہ بن عمر دیکھ رہے ہیں میرے باپ کی حکومت پوری دنیا میں ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں, اور آ کے کہا کہ حسین نے یہ بات کہی ہے, تو فرمایا جاؤ حسین سے لکھوا کے دے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس میں فین بٹ کر رہے ہیں نا, کہ یہ عمر کا اعزاز ہے. عمر کہہ رہا ہے مجھے فخر ہے میں حسین کے نانا کا غلام ہوں, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین کے نانا کے غلام ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ.